شکر گزارنے کے دو طریقے ہیں، شکر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ عام لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی شکر کا طریقہ ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اپنی زبان میں جس طرح بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور عارفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ زبان سے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندگی میں اضافہ کر دیتے، کہ پہلے 5 وقت کے فرائض پڑھتے تھے، اب نوافل بھی شروع کر دی۔ جب اللہ نے مزید نعمتیں کر دی تو ادھر سے بندگی میں اضافہ ہو گیا کہ اب ذکر اذکار بھی شروع کر دی۔ تو عبادات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، بندگی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اور انسان کے ذہن میں یہ بھی نہ آئے کہ میں اتنی عبادات کروں گا تو دنیا کا کام کیسے کروں گا۔ دنیا کے کام کے لیے جو وقت ہے اس میں دنیا کا کام کریں، لیکن بندگی کے لیے بھی آپ کو بہت سارا وقت ملے گا۔ تو بہرحال انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے شکر سے تر رہے، اس کے دل و دماغ پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات غالب رہیں، اور اس کے جسم کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے استعمال کیا جائے، اور کبھی کبھار سجدہ شکر کیا کرے۔ سجدہ شکر یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا سجدہ شکر ثابت ہے۔ ایک تو نماز سے باہر ویسے ہی کوئی اچھی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، اور دوسرا سجدہ شکر نماز کی حالت میں، یعنی شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں اور ان میں پھر سجدے کیے جائیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت صلاۃ الشکر ادا کی تھی، اور وہ اشراق یا چاشت کا وقت تھا۔ اسی طرح جب ابو جہل جیسے فرعون کی موت کی اطلاع آپ کو دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز ادا کی تھی۔ تو یہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ شکرانے کی نماز ادا کی جائے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو نماز سے باہر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان سجدے میں گر جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔